بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر مبنی ہے، اس لیے ناظرین ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے۔ دوستو، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک عام فیل کے 30 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ عام الفیل عربی کا لفظ ہے جسے انگریزی میں دی ایئر آف ایلیفنٹ کہتے ہیں۔ یہ سال 570 عیسوی کا ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس سال کی بہت اہمیت ہے۔ اسی سال مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ان کے والد محترم وفات پائے اور کعبہ پر ابراہہ کے حملے کا واقعہ پیش آیا، جس کا تفصیلی ذکر ہماری پچھلی ویڈیو میں موجود ہے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب میرا یہ بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنی زبان مبارک اس مولود مسعود کے چوسنے کے لیے اس کے منہ میں ڈالی، جس سے یہ بچہ چوستا رہا یہاں تک کہ سو گیا۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کنیت بہت پسند تھی، کیونکہ آپ کو یہ کنیت بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوئی تھی۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دریافت فرمایا، تو آپ نے عرض کیا کہ میرے اور ان کے درمیان کچھ باتیں ہوئیں اور وہ ناراض ہو کر چلے گئے اور یہاں نہیں سوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا کہ دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ وہ آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لیٹے ہوئے تھے اور چادر مبارک ان کے پہلو سے ہٹی ہوئی تھی اور ان کے بدن پر مٹی لگ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مٹی صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، اٹھو ابو تراب، اٹھو ابو تراب۔ حضرت حسن بن زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کی، اور اسی وجہ سے آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم یعنی اللہ کریم ان کے چہرے کو عزت دے کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محترم چچا جناب ابو طالب کثیر العیال تھے اور آپ دوسرے بھائیوں کی طرح خوشحال نہ تھے۔ مکہ میں قحط پڑا تو ان کی مالی حالت اور کمزور ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جا سکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس بات کی ترغیب دی کہ ہمیں مل کر جناب ابو طالب کا بوجھ بانٹ لینا چاہیے۔ ان کا ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں اور اس کی کفالت میں کروں گا، اور ایک لڑکا آپ لے لیں اور اس کی کفالت آپ اپنے ذمے لے لیں، اس طرح ان کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں جناب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے اور وہ سب ایک دوسرے سے 10-10 سال چھوٹے تھے، عقیل و طالب، جعفر اور علی۔ انہوں نے کہا کہ عقیل اور طالب کو آپ میرے پاس ہی رہنے دیں اور باقی بچوں کے بارے میں جو آپ لوگوں کی مرضی ہو کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے کم سن تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا اور جعفر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان نبوت سے پہلے ہی آغوش نبوت میں پہنچا دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ کتب تواریخ سے یوں ملتا ہے کہ ایک روز آپ کاشانہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کی تبلیغ کے لیے رسول مبعوث کیے ہیں، پس میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ بہت عجیب بات ہے
اس کے بارے میں نے آج تک نہیں سنا۔ جب تک میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو کم از کم اس راز کو افشا نہ کرنا۔ ایک رات یوں ہی گزر گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیا اور وہ صبح سویرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ سوموار کا دن تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مع المومنین کے نماز پڑھتے دیکھا۔ منگل کے روز آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق عمر 10 سال بیان کی گئی ہے، اگرچہ آپ بالغ نہیں ہوئے تھے لیکن سن تمیز کو پہنچ چکے تھے۔ ابتدا میں آپ نے اپنا ایمان اپنے والد کے خوف سے پوشیدہ رکھا، آخر یہ راز فاش ہو گیا۔ انہوں نے اپنے فرزند کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ پوچھا، اے بیٹے، یہ کیسا دین ہے جو تو نے اختیار کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اے میرے باپ، میں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور جو دین لے کر یہ آئے ہیں اس کی میں نے تصدیق کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اللہ کی نماز پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ جناب ابو طالب نے فرمایا، اے علی، انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ آپ کو اسد اللہ الغالب، سید العرب، حیدر کرار، امیر النحل، خلیفۃ الرسول، امیر المسلمین کے عظیم القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غدیر خم میں تشریف فرما تھے، لوگوں کو آواز دی اور وہ سب اکٹھے ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ یہ کلام بہت مشہور ہوا اور دور دور تک پہنچ گیا۔ حارث بن نعمان کو جب یہ کلام پہنچا تو وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اونٹنی کو بٹھایا اور اتر کر کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہمیں اللہ کی طرف سے حکم فرمایا ہے کہ ہم اللہ کی وحدانیت اور آپ کو اللہ کا رسول مانیں۔ ہم نے یہ قبول کیا۔ آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ 5 نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور رمضان کے روزے رکھیں۔ ہم نے یہ بھی قبول کیا۔ آپ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم بیت اللہ کا حج کریں۔ ہم نے یہ بھی قبول کیا۔ پھر آپ اس پر راضی نہ ہوئے، حتیٰ کہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے بازو اٹھائے اور اس کو ہم پر فضیلت دیتے ہوئے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ آپ نے یہ اپنی طرف سے فرمایا ہے یا یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ سن کر حارث بن نعمان واپس اپنی سواری کی طرف آیا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر یہ سچ ہے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو پھر ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا پھر ہم کو دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ ابھی وہ اپنی سواری تک پہنچنے نہ پایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کھوپڑی پر پتھر مارا جو اس کی دبر سے نکل گیا اور اس بدبخت گستاخ کو ہلاک کر گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ خیال رہے کہ مندرجہ بالا حدیث مقدسہ علماء حدیث کے نزدیک تواتر معنوی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے باوجود بعض لوگ کسی اندرونی مرض کے باعث اسے ماننے پر تیار نہیں ہوتے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کی سورہ محمد، سورۃ النساء، سورہ مریم آیت نمبر 5 کے مطابق لفظ مولا کبھی مددگار، کبھی وارث، کبھی اسبا باپ کی طرف سے رشتہ دار اور کبھی دوست کے معنوی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے روز فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ رات بھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موضوع پر گفتگو کرتے رہے کہ یہ جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ یہ جھنڈا مجھے مل جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابن ابی طالب کہاں ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی اور وہ بالکل تندرست ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جھنڈا عطا فرمایا۔ طبرانی سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند حسن بیان کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے علی، میرے اور تمہارے سوا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جنابت کی حالت میں داخل ہو۔ علی بن منظر کہتے ہیں کہ میں نے زرار بن سر سے پوچھا کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اور تمہارے سوا کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ حالت جنابت میں مسجد سے گزرے۔ دور خلافت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار تشریف لے گئے اور بازار سے کھجوریں خریدیں اور تھیلے میں ڈال کر چل پڑے۔ ایک شخص یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ بہت بڑی مملکت کا حکمران بازار سے خریداری کرنے کے بعد وزن اٹھائے جا رہا ہے، تو اس نے قریب آ کر عرض کیا اے مومنوں کہ امیر اجازت ہو تو یہ میں اٹھا لوں۔ آپ نے فرمایا صاحب اہل و عیال ہی اس کو اٹھانے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ بیت المال میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ مال پڑا ہوا دیکھا تو فرمانے لگے کہ اسے فوراً لوگوں میں تقسیم کر دو، کیونکہ میں اس کو یہاں نہیں دیکھ سکتا کہ لوگ محتاج ہوں۔ آپ کے حکم پر عمل کر دیا گیا اور آپ نے وہاں نماز ادا کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق میں دنیا کے مانے ہوئے طاقتور، تجربہ کار اور جنگجو عمرو بن عبدد کو شکست دے کر اسلام کا جھنڈا مزید بلند کر دیا۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ خندق میں مسلمانوں نے اپنے اور کفار کے درمیان ایک گہری خندق کھود رکھی تھی۔ اس کے ایک تنگ مقام کو دیکھ کر عمرو بن عدو، اکرمہ بن ابو جہل، حیرہ بن ابی وہب اور نوفل بن عبداللہ وغیرہ گھوڑوں کو تازیانے لگا کر خندق کے پار اترے۔ ابن عبدو نے مبازرت طلب کی۔ ابن عبدو بہت آزمودہ کار اور پہلوان سپاہی تھا۔ اس کی مبارزت طلبی میں بھی غرور ٹپکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے لشکر اسلام میں جو اس کا مقابلہ کرے؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ تیسری بار ابن عبدو نے کہا کہ تم میں کوئی مرد نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت فرمائیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص ذرہ پہنائی اور امامہ مبارک سر پر رکھا اور ان الفاظ میں دعا فرمائی اے اللہ علی کو ابن عبدود پر فتح عطا فرما۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مناجات کے لیے دست مبارک اٹھا کر درگاہ خداوندی میں عرض کی اے اللہ کریم، بدر کے دن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے دن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے جدا ہوئے، یہ علی میرا بھائی اور میرا چچا کا بیٹا ہے، مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے اچھا وارث ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ پا اس کی طرف روانہ ہوئے اور اس کے سامنے پہنچ کر فرمایا اے ابن عبدود، تیرا یہ قول ہے کہ جو کوئی مجھ سے 3 سوال کرے ان میں سے ایک سوال قبول کر لیتا ہوں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے 3 سوال کرتا ہوں، اول یہ کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ ممکن نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسری بات یہ مان لے کہ لڑائی سے باز آ جا اور اپنے گھر واپس چلا جا۔ اس مکمل کافر نے جواب دیا کہ قریش کی عورتیں بھی اس انداز میں بات نہیں کرتیں۔ پھر ایمان مکمل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو سن، تیسرا سوال یہ ہے کہ گھوڑے سے اتر کر میرا مقابلہ کر۔ وہ یہ بات سن کر کہنے لگا کہ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ عرب بہادروں میں سے کوئی ایسا سوال بھی مجھ سے کر سکتا ہے، لیکن جاؤ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تم 9 عمر ہو اور تمہارا وہ وقت نہیں کہ تم مجھ سے مقابلہ کرو، اور پھر تیرا باپ میرا دوست تھا، میں نہیں چاہتا کہ تیرا خون میرے ہاتھ سے گرے۔
لیکن شاہ مردہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیرا خون اپنے ہاتھوں سے گراؤں اور تجھے قتل کروں۔ یہ بات سن کر وہ برہم ہوا اور غصے میں آ کر گھوڑے سے اترا اور غضبناک ہو کر آپ پر حملہ کر دیا اور تلوار سے ایسا شدید وار کیا کہ جس کا اثر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس تک جا پہنچا۔ لیکن اگلے وار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار نے ایک ہی ضرب میں اس نابکار کا سر تن سے جدا کر دیا اور پھر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ ابن عبدود کے قتل ہوتے ہی اس کے ساتھیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا تو آپ نے ان کو بھی میدان سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ جب ابن عبدود کی بہن اس کی لاش پر آئی تو کہنے لگی، اگر اس کا قاتل اس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور ہوتا تو میں اس پر ہمیشہ تک کے لیے گریہ زاری کیا کرتی، لیکن اس کا قاتل ایسا شخص ہے جو کسی طرح معیوب اور ریب دار نہیں اور کوئی عیب اس میں پایا ہی نہیں جاتا اور قدیم سے اپنے شہر کا رئیس اور مقبول خلائق ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنگ میں ایک کافر کو زیر کرنے کے بعد چاہا کہ اس کی گردن اڑا دوں۔ قبل اس کے کہ آپ اس کی گردن اڑا دیتے، اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ نے فی الفور تلوار ہاتھ سے ڈال دی اور اس کے ساتھ مقابلے سے دستبردار ہو گئے۔ آپ کے اس بے موقع معاف فرمانے اور رحم کرنے سے وہ کافر حیران و ششتر رہ گیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ نے مجھ پر تلوار اٹھائی تھی، پھر کیا بات ہوئی کہ اس کو نیام میں ڈال کر مجھے چھوڑ دیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں اللہ تعالیٰ کے لیے تلوار چلاتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنے تن و نفس کا متئی نہیں ہوں، لہٰذا جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرے اندر جذبہ انتقام پیدا ہوا جو کہ اخلاص فی العمل کے منافی ہے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ کافر فوراً مسلمان ہو گیا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد اس کا نتیجہ ماخذ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، لوہے کی تلوار سے حلم کی تلوار زیادہ تیز ہے، بلکہ سینکڑوں لشکروں سے زیادہ معجب فتح و نصرت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ خیبر میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے دروازہ خیبر کو اکھاڑ لیا اور جس پر سے گزر کر مسلمان قلعہ میں داخل ہوئے اور قلعہ خیبر فتح ہوا۔ لشکر اسلام کے قلعہ میں داخل ہونے کے بعد آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا جسے اس کے مقام پر 40 آدمیوں نے کھینچ کر اٹھایا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ساتھ لیا اور کعبہ شریف کے اندر تشریف لے گئے اور مجھے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کندھوں پر چڑھ گئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر کھڑا ہونے لگا تو آپ نے محسوس کیا کہ مجھے اٹھنے میں کچھ دشواری ہو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کندھوں سے اتر کر میرے سامنے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ تم میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر چڑھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو لے کر کھڑے ہوئے تو مجھے اس وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر میں چاہوں تو آسمان کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، اتنا اونچا ہوا کہ بیت اللہ پر پہنچ گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت بیت اللہ شریف میں پیتل یا تانبے کے بت رکھے ہوئے تھے، میں نے وہ چاروں طرف رکھے ہوئے بت سب کے سب اٹھا لیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ان کو پھینک دو۔ میں نے وہ تمام بت پھینک دیے اور وہ گر کر شیشے کی طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ طبرانی نے الاوسط میں روایت کی ہے کہ جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے گفتگو فرمائی جس نے دوران گفتگو ہی آپ کو جھٹلایا۔ اس پر جناب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جھوٹا تو دراصل تو ہے، اور کیا تیرے جھوٹ کے اظہار کے لیے جناب باری تعالیٰ میں دعا کروں؟ اس بے وقوف نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے بڑی دلیری سے کہا کہ میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو آپ کی بد دعا مجھے لگے گی، آپ شوق سے بد دعا کیجیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جھوٹے کے حق میں بد دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی، یعنی وہ جھوٹا ابھی بھی بیٹھا ہی تھا کہ بد دعا کے ساتھ ہی اندھا ہو گیا اور اس مجلس سے اٹھنے بھی نہ پایا۔ ایک مرتبہ دریائے فرات میں طغیانی آ گئی اور اہل کوفہ نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اس سال فرات میں طغیانی آ گئی ہے جس کے باعث ہماری کھیتیاں ضائع ہو گئی ہیں۔ ان کی آہو فریاد سن کر آپ اٹھ کر گھر تشریف لائے اور لوگ گھر کے دروازے پر آپ کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک پہنے، امامہ سر پر باندھے اور عصا مبارک ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے اور ایک گھوڑے پر سوار ہوئے اور ایک پوری جماعت آپ کے ساتھ تھی جو پیچھے پاپے آدھا چل پڑی۔
جب آپ فرات کے کنارے پر پہنچے تو آپ گھوڑے سے اترے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور پھر عصائے مبارک ہاتھ میں لیا اور فرات کے پل پر آ گئے۔ اس وقت امامین حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی عنہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے عصا سے پانی کی طرف اشارہ فرمایا تو پانی 1 گز کی مقدار نیچے ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا اتنا کافی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں امیر المومنین۔ آپ نے پھر عصا سے پانی کی طرف اشارہ فرمایا تو پانی پہلے کی طرح کم ہو گیا، اور پھر جب تیسری بار اشارہ فرمایا تو پانی مزید کم ہو گیا۔ اب لوگوں نے عرض کیا یا امیر المومنین بس اتنا کافی ہے۔ ایک شخص امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کو قبل از وقت خبردار کیا کہ تم کو فلاں کھجور کے درخت پر پھانسی دی جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعات جو مورخین نے بیان کیے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 خارجی عبد الرحمن بن ملجم مرادی، برق بن عبداللہ تمیمی اور عمرو بن بکیر تمیمی، یہ تینوں مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ قتل کیا جائے تاکہ لوگوں کو راحت نصیب ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، برق نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن بکیر نے حضرت ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 یا 21 رمضان المبارک کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ برق دمشق پہنچا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا جو اوچھا پڑا اور وہ بچ گئے۔ ابن بکیر مصر پہنچا۔ اس روز عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر یا پیٹ کے درد میں مبتلا تھے، لہٰذا اپنی جگہ کسی اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں بھیجا، جن کو عمرو بن بکیر نے عمرو بن عاص سمجھ کر قتل کر دیا۔ برق اور ابن بکیر دونوں گرفتار ہوئے اور قتل کر دیے گئے۔ اس دور کے خارجیوں کا پسندیدہ سرپنچ ابن ملجم کوفہ پہنچا اور چند روز تک گروہ خوارج سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے گھر میں پڑا رہا جہاں شادی ہو رہی تھی۔ اس گھر سے کچھ عورتیں نکلیں جن میں ایک خوبصورت عورت جسے اقتام بنت اسبا تمیمی کہا جاتا تھا۔ اس چرب زبان بیوہ عورت کو دیکھتے ہی ابن ملجم خارجی کا افریت ہوس جاگ اٹھا اور اس عورت کو اپنانے کی خاطر تدبیریں سوچنے لگا۔ آخرکار اسی کے سامنے اپنا مدعا بیان کیا۔ قطام نے 3000 دینار، ایک غلام، ایک لونڈی اور قتل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے عوض مہر مقرر کیا، جس نے ابن ملجم نے قبول کیا۔ شہادت کے دن صبح کی نماز کے لیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے تھے اور بلند آواز سے لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے تھے۔ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز کی نیت باندھی ہی تھی کہ ابن ملجم نے آپ کے سر پر زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے ضرب لگائی جو آپ کے دماغ تک پہنچ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 21 رمضان المبارک 63 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا۔ آپ کو قمیص کے بغیر 3 کپڑوں کا کفن دیا گیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو غرہ ایک معروف جگہ میں دفن کیا، اور بعض نے کہا کہ آپ نجف اشرف میں دفن ہوئے۔ علامہ ابن حجر مکی نے امام ابن عساکر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب آپ شہید ہوئے تو لوگ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن کرنے کے لیے اٹھا لائے۔ رات کو چلتے ہوئے وہ اونٹ جس پر آپ کا جسم مبارک تھا بتک گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا اور نہ ہی اسے کوئی پکڑ سکا۔ کرامت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں استیاب کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ملجم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ شخص مجھے قتل کرے گا۔ اس پر لوگوں نے کہا کہ اس کے قصاص کے بارے میں کیا چیز مانے ہے؟ آپ نے فرمایا، اس نے ابھی تک مجھے قتل نہیں کیا ہے، اس لیے اس سے قصاص لینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ آخرکار جیسا آپ نے فرمایا تھا وہی شیطانیت پیش آئی، یعنی بدبخت ابن ملجم نے آپ کو شہید کر دیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد حلیم الطبع، شفیق، عادل، منصف اور رحم دل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن و سنت اور علوم شریعہ پر مکمل عبور رکھتے تھے اور پہلے 3 خلفائے راشدین کے ادوار میں مقدمات کے فیصلے صادر فرمایا کرتے تھے۔